بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک دن کے وقفے کے بعد 16 جنوری 2025 کو میں یہ ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ گزشتہ جو ویلاگ ہم نے ریکارڈ کرایا تھا اس میں فیض صاحب کی ایک نظم سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے بچپن میں جو پیش آیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو بہت سے لوگوں نے اسے پسند کیا اور بہت سے دوستوں نے یہ فرمائش کی کہ اس طرح کی کوئی ایک آدھ بات جس سے کوئی ایک ایسی شکل پیدا ہو کہ لوگوں کو کوئی اچھا سبق ملے، آپ ضرور شیئر کیا کیجیے۔ تو آج میرے ذہن میں ایک اور واقعہ اپنے گاؤں میں ہی پیش آنے والا وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ 2008 17 مارچ، یہ دن میں نے باقاعدہ دوبارہ پوچھ کے کنفرم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ 17 مارچ 2008 کو ہمارے گاؤں میں ایک شادی تھی میرے ایک عزیز کی، تو اس شادی پہ اس کا گاؤں کا ایک اور دوست تھا، اس نے اپنے گھر میں اس کی شام کے وقت دعوت کر رکھی تھی، جس طرح کی ہماری یہ رسمیں ہیں۔ تو رات کو جب اس کے گھر وہ دعوت کھانے کے لیے لوگ گئے، میں بھی ان میں شامل تھا، تو وہاں جو انہوں نے استقبال کیا، جس لڑکے کا دعوت تھی اس کا نام تھا امداد حسین، تو اس کے دوست یار جو وہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے مہمانوں کا استقبال جو ہے وہ ہوائی فائرنگ سے کیا۔ تو اتنی شدید ہوائی فائرنگ وہاں ہو رہی تھی کہ میں تھوڑی دیر وہاں رک کے، تو ایک طرف سے ہو کے رات کا وقت تھا، تو نکل آیا کہ یہ بہت زیادہ بے احتیاطی سے یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے۔ میں وہاں سے اٹھ کے اپنے ایک دوست کے پاس آ گیا، وہاں جا کے یہی بات میں نے کی کہ یار وہاں بڑا ہی وہ زیادتی کر رہے ہیں اور نوجوان ہیں، کسی کے کہنے میں بھی نہیں آ رہے، فائرنگ کر رہے ہیں، تو اللہ خیر کرے، اللہ خیر گزارے۔ یہ بات ہم کر کے کچھ دیر کوئی گپ شپ ہماری چل پڑی، تو تھوڑی دیر کے بعد تقریباً اس وقفہ گھنٹہ ایک گزرا ہوگا، پونا گھنٹہ، تو مجھے فون آیا کہ آپ کہاں ہیں جی؟ تو میں نے کہا کہ میں فلاں عبدالجبار کے پاس بیٹھا ہوں، میرا ایک دوست ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی امداد کو فائر لگ گیا ہے اور آپ جلدی آئیں۔ میں وہاں سے نکلا، فوراً ایک دوست کی گاڑی تھی اس میں بیٹھا، تو میں جب اوپر مین روڈ پہ ان کا گھر تھا ادھر پہنچا، تو اتنی دیر میں وہ زخمی کو لے کے ہاسپٹل جا چکے تھے۔ میں نے گاڑی پیچھے لگا دی اور وہ گاڑی جو ہے زخمی والی، امداد حسین والی، وہ پہنچی ہاسپٹل میں، تو میرے خیال میں 2 یا 3 منٹ کے وقفے سے میں بھی وہاں انٹر ہو گیا۔ تو اس دوران ڈاکٹر صاحب اس بچے کا ایمرجنسی میں معائنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے جب معائنہ کیا تو جب میں اندر داخل ہوا تو مجھے جو سین نظر آیا وہ ساری زندگی مجھے نہیں بھولے گا۔ وہ ڈاکٹر صاحب اس امداد کے چہرے پہ کپڑا اوپر ڈھانپ کے پیچھے مڑے، تو میں بھی تھا اور اس کا ایک چچا جان بھی تھے ساتھ کھڑے، تو انہوں نے کہا کہ افسوس یہ ایکسپائر ہو گیا بچہ۔ ناظرین کرام، امداد حسین اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور 28 سال اس کی عمر تھی۔ 6 فٹ کا وہ کڑیل جوان تھا اور تھوڑی سی اس بدمستی کا شکار ہو کے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ آج اس کا باپ جو ہے اس کی کمر خمیدہ ہے اور وہ ابھی تک اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ اس میں میں یہ سوچتا ہوں، اور میرے خیال میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں سوچنے کی، کہ اس سے ہم نے اس طرح کی اس رسموں سے ہم حاصل کیا کرتے ہیں۔ عجیب طرح کے ہم چھچورے سے لوگ ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ خوشی کے اس موقع پر ہم اپنے آپ کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ ایک خاندان جو تھا وہ میرے دیکھتے دیکھتے برباد ہو گیا۔ تو صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ہمیں اس طرح کے رویوں پر جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے، اور میری یہ بات جہاں تک پہنچے، جو لوگ جو سنیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے دل پہ اس بات نے اثر کیا یقیناً ان پر بھی اثر کرے گی۔ جس طرح کہ میں نے یہ شروع میں یہ بات کی ہے کہ ایک واقعہ سنایا اور اس کے بعد فیض صاحب کی نظم سنائی، آج بھی وہی سیکوینس ہے ہمارے اس ویلاگ کا کہ جو میں نے یہ واقعہ شیئر کیا ہے۔ آپ سے صرف درخواست ہے کہ آپ خود بھی اور آپ اپنے ارد گرد بھی آپ کے جو عزیزان ہیں انہیں ضرور کہیے کہ اس طرح کی صورتحال میں ہمیں اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور میرے مخاطب اسپیشل وہ نوجوان لڑکے ہیں جو ایسے موقعوں پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، امید ہے میری بات جو ہے ان پہ اثر کرے گی۔ فیض صاحب کی نظم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج بھی فیض صاحب کی نظم ہے اور یقیناً آپ اس سے لطف اٹھائیں گے۔ ناظرین کرام، فیض صاحب اپنی اس خوبصورت نظم کا آغاز کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، ماہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا۔
मुमकिन है कोई वहम हो, मुमकिन है सुना हो, मुमकिन है कोई वहम हो, मुमकिन है सुना हो, गलियों में किसी चाक का एक आखिरी फेरा, शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा, कोई बैर न कोई मेर, कोई रब्त न रिश्ता, अपना कोई तेरा न पराया कोई मेरा, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक घड़ी है, हिम्मत करो जीने को तो एक उम्र पड़ी है। ख़वातीनो हज़रात, ये खूबसूरत नज़म मैं आपसे जो शेयर करना चाहता था, पहले दिन भी मेरे जहन में थी, लेकिन इसका नंबर आज लगा। उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे। आप सबकी बहुत मेहरबानी, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सी दुआएं, और मैं भी आपकी दुआओं का तालिब। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। आप सबकी बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।